بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائیو، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر و ثواب۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4023 ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سألت یا رسول اللہ، سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد البلاء، سب سے زیادہ آزمائش کن پہ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء، نبیوں پر، پھر اس بعد اس کے کم درجے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کم درجے پر۔ یاد رکھیے پیارے بھائی، اور یہ حدیث کے بعد کے الفاظ ہیں کہ جتنی دین میں مضبوطی ہوگی اتنی آزمائش زیادہ ہوگی، جتنی دین میں کمزوری ہوگی اتنی آزمائش کم ہوگی۔ آگے بڑی بات اچھی ہے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پھر تکالیف، دکھ، درد، غم، پریشانیاں اور مصائب جھیلتے جھیلتے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یمشی علی الارض لیس علیہ خطیۃ۔ اللہ اکبر۔ چل تو زمین پر رہا ہوتا ہے، زمین پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یوم ولدت امہ، اس طرح کے جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس طرح پیارے بھائیو، یہاں مجھے بات یاد آ گئی۔ عموماً جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، نمازی ہوتے ہیں، کوئی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اگر ان پر کچھ اس طرح کی بات آ جائے، کچھ جاب چلی جائے، کچھ بچے کی اولاد کی طرف سے کچھ اور بیماری، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھیا جی اللہ دی پکڑ آئی ہے کہ نہیں آئی، بڑا دعوت تبلیغ کردہ سی سنو، 5 وقت مسجد جناب مسجد دوڑ لائی ہے، دیکھیا پکڑ آئی کہ نہیں آئی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین تو اس کے درجات بلند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور تو دل میں یہ خیال کر رہا ہے۔ کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی میرے بھائی۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی یہ حدیث موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ برابر آزمائش لیتا رہتا ہے کس سے؟ مومن مرد سے، مومنہ عورتوں سے، اس کے نفس کے ذریعے، اس کے مال کے ذریعے، اس کی اولاد کے ذریعے، اور پھر جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ظاہر مرنا ہے، تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث پیارے بھائیو جو کہ بخاری میں ہے اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جس سے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا درجہ بلند ہو۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے لیکن وہ اتنا اس درجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ میں اس کے گناہ بخش دوں، تاکہ یہ میرے ساتھ جب ملاقات کرے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہو۔ چوتھی حدیث پیارے بھائیو، سیدنا ابی سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ہے جو بھی اس کو تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں حدیث پیارے بھائیو، بڑی پیاری حدیث ہے اور بخاری میں غالباً یہ روایت ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ هذه المرأة السوداء، ایک کالی قسم کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، مرگی ایک ہوتی ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا، کو نہیں پتا ہوتا کیا میں کر رہا ہوں، اور کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، نہیں پتا چلتا، تو آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اچھی آگے سے وہ بات بتاتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ جنت مل جائے۔ فرمایا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنت، کہ اے خاتون اگر تو صبر کرے گی اس بیماری پر تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں عافیت کے لیے۔ تو اس خاتون نے کہا، دیکھیے وہ بھی کتنے عظیم لوگ تھے اس وقت کے بھائی، اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں، اللہ اکبر، لیکن میرے لیے صرف یہ دعا کر دیجئے کہ جب میرے اوپر یہ مرگی کا دورہ پڑے تو میں جو ہے وہ اس طرح یہ جو کپڑوں کا معاملہ ہو جاتا ہے یہ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کرتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، یہ جو آزمائشیں ہیں یہ نبیوں پر بھی آئی ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا درجہ ہے، نہ کوئی انسانوں میں ان جیسا ہے، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں، وہ سب سے افضل
بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں آدم کی جی اولاد ہوں، سب کا سردار ہوں گا، پھر بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ کتنی مشکلیں آئیں، کتنی آزمائش آئیں، مکے سے نکال دیا، طائف میں پتھر کھائے، 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، کتنا بڑا دکھ ہے بھائی، لیکن پھر بھی کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے جو ہے وہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔